अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मंडे है और ये सोच के साथ आज की सुबह का आगाज़ के ये पूरा हफ्ता हमारे लिए खैर व बरकत वाला रहे, हमारे तमाम बिगड़े मामलात बेहतर हो जाएं और हम सेहतयाबी के साथ ज़िंदगी आगे लेके चलें। और आपको पता है कि आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप और हम एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। वो क्राइसिस इट कुड बी एनीथिंग, जो आपकी सेहत से एसोसिएटेड भी हों, जो आपके रोज़गार से एसोसिएटेड भी हों। तो ज़िंदगी में हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये चैलेंजेस का ही नाम है और साबित कदमी रहना और साबित कदमी के साथ अपने आप को आगे लेके जाना, ये बड़े समझ लें एक तरीके से ऑनर्ड की बात है कि आपके अंदर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतनी मज़बूत सलाहियतें हैं या आपके आसाब इतने मज़बूत हैं कि आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में जो भी मामलात चल रहे होते हैं, हम अपनी सेहत के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप वेलबींग अपना उसका कैसा बेहतर कर सकते हैं, या आप ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि जो भी क्राइसिस हों, जो भी परेशानियां हों, सोचें तो आती हैं और ये फितरती अमल है कि सोचें आएंगी। अब उन सोचों पर काबू कैसे करना है। रात को सोने के लिए आप लेटते हैं, आप बहुत थके हुए भी हैं, लेकिन परेशानियां तो हैं। अब चाहे रोज़गार के मामलात हों, माशी चैलेंजेस हों, घर की कोई भी परेशानी हो, अब उसको कम कैसे करना है या उस सोचों पर काबू कैसे पाना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। या कैसे हम अपनी सोच को ख़त्म कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी, डॉक्टर्स बड़ी आसानी से कहते हैं सोचना छोड़ दें। ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हर इंडिविजुअल, आप और हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अलहदा जंग लड़ रहा है ज़िंदगी की, वो जंग के हालात मुख्तलिफ हैं, आपके अलग हैं, मेरे अलग हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनके अलग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कैसे इन तमाम तर ज़हनी सोचों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या क्या कुछ उसको कम करने के लिए, बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके जहन पे जो दबाव पड़ रहा होता है, उससे आपका नुकसान हो रहा होता है। नुकसान क्या हो रहा होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग रही हैं, आपको डायबिटिक्स हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं कि अब किस तरह से आप, अच्छा मसाइल वही के वही हैं, उसके सॉल्यूशंस पर बात नहीं हो रही, बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपकी अपनी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है। अच्छा, जो फिज़िकल अपीयरेंस आपकी होती है, अगर आपके कहीं चोट लग जाए, खून निकल आए, तो आप उसका फ़ौरन इलाज कर लेते हैं। फ़र्स्ट एड लगा लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कोई पट्टी करा लेंगे, बस उसको ठीक कर लेंगे, उसके ऊपर मरहम लगा देंगे। लेकिन जो आपका मेंटल वेलबींग है, जो आपकी जहनी कैफियत है, वहाँ पे भी डैमेज होता है। और एक वक्त आता है कि उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार, मैंने अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं दी, मैंने अपनी दिमागी सेहत पर तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद आपको क्या होता है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। और इसका एहसास आपको क्योंकि बढ़ती उम्र में तो नहीं महसूस होता, लेकिन उम्र के एक हिस्से के बाद आप जब 40-45 क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको ये एहसास होता है कि हाँ, वाकई मैंने अपनी जो जहनी सेहत है उसका ख़याल नहीं रखा। बहुत सारी चीज़ें अब माशाल्लाह आ चुकी हैं। आप अगर लिटरेचर पढ़ें, रिसर्च पढ़ें, और बहुत सारी चीज़ों का अब सवालों का जवाब भी मिलने लग गया है। तो इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ईशा अलवी हैं, ये माहिर तालीम भी हैं और ये बेहतर तरीके से बता सकती हैं। ईशा अलवी, मिस ईशा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। किस तरह से देखती हैं कि आप ओवर थिंकिंग को हम कम कर सकते हैं, और जो हमारी जहनी सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो आप क्या समझती हैं? आप माहिर तालीम भी हैं, आप डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स और दीगर चीज़ों को देख रही होती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से इसका बड़ा ताल्लुक है। तो एज़ फार एज़ कंसर्न हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रुहेल, बहुत ज़रूरी टॉपिक पे आप आजकल बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, वो बहुत फेस कर रही है ये चैलेंजेस। कम्युनिकेशन की बात की आपने, ओवर थिंकिंग की बात की, तो एक बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यूजुअली होता क्या है, हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं कि जब हम प्रेजेंट में नहीं होते, या हम अपनी माजी के बारे में सोच रहे होते हैं, या मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं।
تو اس سوچ کی وجہ سے انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اسٹریس بھی ہوتا ہے، اور ہم یہ اوور تھنکنگ کے پیٹرن جو ہے اس میں اسٹک ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ ایز این انڈیویجول اگر ہم اوور تھنکنگ کے لوپ میں اسٹک ہو گئے ہیں، تو کیا ہم چیزوں کو ضرورت سے زیادہ وقت دے رہے ہیں ان کو سوچنے کے بارے میں. پہلے تو اس کی ریئلائزیشن ضروری ہے. اگر ہمیں یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی جتنا ان کو اہمیت دینی چاہیے، جتنا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو زیادہ سوچ رہے ہیں، تو اس کے بعد بہت ساری ایسی ٹیکنیکس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ مائنڈ فلنس ایک ٹیکنیک ہے جس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم نہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچیں، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. کہنا بہت آسان ہے، بس کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو وی ٹرائی ٹو اسٹے ان دا مومنٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس کے لیے میڈیٹیشن بہت ہیلپ آؤٹ ہمیں کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جب ریئلائز کر لیتے ہیں، مائنڈ فل پریکٹسز کرتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے بیہیویئر پہ ریفلیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. کہ اگر دن کے اختتام پر یا ہفتے کے اختتام پر وی لک بیک اینڈ سی کہ ہم نے کس طریقے سے سوچا، کس طریقے سے کام کیا، اپنی انرجی، اپنا دماغ کن باتوں میں لگایا. اینڈ اگر ہمیں لگتا ہے، پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں روک دینا چاہیے تھا سوچنے کو، یعنی کہ ہمیں اپنی باؤنڈریز کہاں پہ سیٹ کر لینی چاہیے تھی. تو وہ بھی ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے جب ہم خود اپنے لیے اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں کہ اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کو اہمیت نہیں دینی. اینڈ دین ایک جو آج کل بڑا کامن مسئلہ ہے وہ انفارمیشن اوور لوڈ کا ہے کہ ہم ہر چیز کو سب اپنے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، سب اپنے تھراپسٹ بنے ہوئے ہیں، ہم آن لائن چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور خود کو ہی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور چیزوں کو پھر اوور اینالائز کرنے لگتے ہیں. تو اس سے جو ہے بھی بچنا چاہیے. اگر آف کورس ایک ایسا لیول آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی خود سے مدد نہیں کر سکتے، تو پروفیشنل ہیلپ لینے میں بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے. People are there to help you out and sort this issue out because اگر ہم اوور تھنکنگ کے پیٹرن میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، ہم نیگیٹیوٹی کے پیٹرن میں پھنس جاتے ہیں. تو اس کو بریک کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم خود اپنے آپ کو مدد کر سکتے ہیں اور کئی دفعہ کسی پروفیشنل کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اچھا عیشا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دماغی سکون حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ راہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہتر راہیں مل جائیں، کچھ پاتھس مل جائیں، لیکن کلیئرٹی نہیں ہو پا رہی ہوتی. دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ چیزوں کو حاوی بہت جلدی دماغ پہ ہم کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پروفیشنل میٹرز ہیں آپ کے اور آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کام ختم کرنا ہے، یا آپ کے کوئی نجی معاملات ہیں اس میں آپ کو اوپر کچھ چیزیں حاوی ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو دماغی سکون ہے، جو پیس ہے، جو دماغ کو چاہیے، صرف ایک سوتے وقت اس کو ریلیکسیشن مل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ہم اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنا. چاہے وہ آپ کی ورک پلیس پہ ہو، آپ کی پرسنل لائف میں ہو، دوستوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہو، رشتے داروں کے ساتھ ہو. ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرنا کہ آپ کس حد تک کام کر سکتے ہیں، کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں، کس حد تک پریشر لے سکتے ہیں. جو آپ کے حساب سے ہیلدی باؤنڈری ہے وہ سیٹ کرنا اور پھر لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا. یہ ہماری ہیلدی باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، پہلی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے وہ آپ کا سلیپنگ پیٹرن ہو، چاہے آپ یوگا ہو، ایکسرسائز ہو، آپ کا جو بھی اسٹیٹ ہے اس کے حساب سے آپ اس میں جس حساب سے بھی انگیج ہیں وہ ہو، آپ کی ڈائٹ ہو. یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی فزیکل ہیلتھ میں بھی اور مینٹل ہیلتھ میں بھی. تو ضرور اپنی لائف اسٹائل کو ہیلتھی ضرور بنائیں، کیونکہ آج کل آئی تھنک ہم سب کا المیہ یہی ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ بس ہم بائک پہ بیٹھے، بس پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، دوسری جگہ اتر گئے، تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہوتی ہماری لائف میں. اسٹریس بہت ہے بیکاز انفارمیشن اوور لوڈ ہے. ہم لوگوں سے بہت کمپیئر اپنے آپ کو کرتے ہیں، اپنی آسانیوں کو، لوگوں کی آسانیوں کو اور اپنی پرابلمس کو بہت کمپیئر کرتے ہیں. وہ ہمیں اسٹریس انڈیوس کرتا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نیچر کے قریب ہونا، اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا، اینالائز کرنا کہ ہم کہاں اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہمیں جو ہے بس لائن ڈرا کر لے.
व्हाट डू यू थिंक कि सोशल नेटवर्किंग कितना इम्पैक्ट डाल सकती है कि अगर हम सोशली लोगों से मिलें और उसके साथ कम्युनिकेशन का ताल्लुक बड़ा है, आपके दिमाग में जो चीज़ें चल भी रही होती हैं आप कम्युनिकेट नहीं करते, लोगों से कहते नहीं हैं, या उन लोगों से आप डिस्कस करना नहीं चाहते जिन लोगों पे आप कंफर्टेबल नहीं रहते जिनके साथ, तो आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के साथ जो एसोसिएटेड है, वो कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके वेलबींग के लिए? रोहेल, कम्युनिकेशन को लेके तो जो मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस में चीज़ नोट की है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को हम लोग को खुद क्लैरिटी नहीं होती कि हम कम्युनिकेट करना क्या चाहते हैं। इस वजह से हम कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर भी नहीं पाते। तो उसके लिए पहले खुद को क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए एंड हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड देन फिर हम कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हमारे सोशल रिलेशंस के लिए, वेदर वो आपकी वर्क प्लेस पे हो जहाँ पे आप ये कम्युनिकेट करने चाहते हो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी क्या स्किल सेट है, आप क्या काम कर सकते हैं, कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली के साथ है, आपके फ्रेंड्स के साथ है। तो ये कम्युनिकेट करना कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए खुद को क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और फिर इस कम्युनिकेशन की अहमियत का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों से अक्सर हम कम्युनिकेशन के सिलसिले में जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं हम इसलिए गुरेज करते हैं बात करने से कि बात करने से बात बढ़ जाती है। तो उनको मैं यही कहती हूँ कि बात करने से तो शायद बात बढ़ जाती है, लेकिन बात ना करने से जो रिजेंटमेंट बढ़ जाती है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। और हमने बहुत केसेस देखे हैं कि जो लोग नहीं कम्युनिकेट करते या जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनकी तरफ से भी कि एंजाइटी के उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझती हैं कि क्या एडवाइस हमारे आवाम को और लोगों को करना चाहेंगी कि जो वेलबींग है उसको हम कैसे अपने बेहतर कर सकते हैं, और दिमागी सेहत की नशोनुमा के लिए, दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगी? डॉक्टर्स तो कहते हैं बादाम खाएं, तो आप मुझे बताएं कि खाने पीने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? आपने फिटनेस की बात की, उसके अलावा हम अपने रूटीन में या किस तरह से अपने आप को कंपोज कर सकते हैं कि हमारी जो दिमागी सेहत है वो बहुत बेहतर रहे? अच्छा, 2-3 चीज़ें रोहेल बहुत ज़रूरी हैं जो मैं यहाँ पे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना, जो कि मोस्टली प्रायोरिटी नहीं होती, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। चाहे वो हेल्दी खाना खाना है, चाहे उसको टाइम पे खाना है, चाहे टाइम पे सोना है, चाहे अपनी मेंटल हेल्थ है जहाँ पे बाउंड्रीज सेट करना है, कम्युनिकेट करना है। आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, बिकॉज कहते हैं ना जैसे कि जान है तो जहान है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रायोरिटी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ की कमी है, क्या आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। अगेन, ईजियर सेड देन डन। मेजॉरिटी लोग इसी सेल्फ अवेयरनेस की कमी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से ये ओवर थिंक करते हैं, लोगों से भी कनेक्ट नहीं कर पाते और फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस और इन सारे इश्यूज का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं तो इन 2 चीज़ों पे फोकस करने कहूँगी। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, चाहे वो अगेन एक्सरसाइज में हो, डाइट में हो, रिलेशनशिप्स में हो। हेल्दी एंड बैलेंस लाइफस्टाइल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मिस ईशा आपके वक्त का, एंड आप बहुत ज़बरदस्त बात कर रही हैं कि अपना लाइफस्टाइल सही करने की ज़रूरत है। हेल्दी खाना खाइए, वर्कआउट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और दिमाग को सुकून दीजिए। और गुस्सा आपको जो आता है वो इन्हीं तमाम तर चीज़ों की वजह से आता है। आपका रूटीन सही नहीं होता, आपके स्लीपिंग आवर्स आपके हिसाब से नहीं होते, क्योंकि पूरा दिन आप अपने दिमाग को थकाते हैं, अपनी बॉडी को थकाते हैं, लेकिन उसको सुकून देने के लिए आप कम से कम टाइम देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां भी जन्म लेती हैं और दीगर इश्यूज़ और एंजाइटी और एंगर इश्यूज़ आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, गोल्ड प्राइसेस की बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे और जो IPPs का इश्यूज़ है वो भी आपके सामने आज प्रोग्राम में रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कैसे आप अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की, बिज़नेस की। सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को बुलिंग ट्रेंड पे लेते हुए आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो इंडेक्स 100 इंडेक्स बहुत बेहतर रहा, और पाकिस्तान का जो इंडेक्स है उसने एक तारीख़ी नंबर्स को रकम किया है। और ये भी देखा कि पिछले हफ्ते 700-800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ शेयर्स में, और इंडेक्स के जो ग्राफ है वो बड़ा है, और बहुत ज़्यादा हमने जो डेली बेसिस के छोटे शेयर्स हैं उसमें काम होते हुए देखा। मंडे है, आज भी स्टॉक एक्सचेंज का आगाज़ हमने उस तरह से देख रहे हैं, और ये लग रहा है कि पूरा दिन एक्सचेंज के फ्लोर पे हमें बहुत बेहतर नंबर्स नज़र आएंगे। और ज़्यादातर आपके जो शेयर्स हैं वो उन कंपनीज़ के हैं जो पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ, या जो पेट्रोलियम के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ जिनका ताल्लुक है। आज देखना ये होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स कितने बेहतर रहते हैं, लेकिन दिख ये रहा है और लग ये रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने आप को इसी हफ्ते बुलिंग ट्रेंड पर स्टेबल रखेगी। लेकिन सिचुएशन देखते हैं कि फ्राइडे, जो अपकमिंग फ्राइडे होगा, उसमें मार्केट किस पे क्लोज होती है। ये तो हमने आपको 100 इंडेक्स का थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया। अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। नाजरीन, आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो मुल्क की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर आ चुके हैं, और सबसे बड़ी वजह हमने रखी थी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही, जिसके कुछ रीजंस भी हम प्रोग्राम में आपको बता चुके थे। हमने उस वक्त आपको बताया था कि जो गोल्ड प्राइसेस है वो फ़ी तोला इस वक्त 2,65,000 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज का जो भाव आया है सामने वो 2,72,000 रुपये हो चुका है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मियाँ इमरान अहमद साहब ने। इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए आ रहे हैं। मियाँ इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। इमरान साहब, पीर का आगाज़ हो चुका है, और मईशत की बात करें तो 100 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे गोल्ड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इन्फ्लेशन में किसी हद तक कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन फ़िज़ा माहौल में है, और लग ये रहा है कि एक सुकून और एक रिलीफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपकी क्या इस वक्त नज़र है सर पाकिस्तान की इकॉनमी पे? ये देखिए, सबसे पहली बात ये है कि स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर होना अमूमी तौर पर मुल्क की मईशत में मस्बत साइन समझा जाता है, लेकिन इसका मईशत से ज़्यादा ताल्लुक होता नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन जा रही है वो एक अच्छा फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये बेहतरी क्यों आ रही है। लेकिन जब किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आती है तो ये पैगाम होता है कि कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, मुल्क में बिजनेस हो रहा है, और जो आम आदमी है जो इन कंपनियों में मुलाजमत करते हैं उनकी माली हालत भी बेहतर हो रही है और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। बिल्कुल। इसके लिए जब स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होती है तो उसके पीछे इस तरह की खबरें चल रही होती हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि इसके पीछे ऐसी खबरें नहीं चल रही हैं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है और पहले से इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन जॉब्स क्रिएशन के हवाले से उसका से काम नहीं हो रहा। तो ज़्यादा ये जो इस वक्त मार्केट में र्यूमर भी है और ये बात भी की जा रही है कि स्टॉक एक्सचेंज का बेहतर होना शायद ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मुकम्मल आर्टिफिशियल नहीं कह सकते। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी हमने बात की कि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो आपने ज़हन में रखिएगा कि गोल्ड प्राइसेस का ऊपर जाने की जो वजह है वो आपकी ब्लैक मनी की पार्किंग है। वो मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ने की वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर नहीं जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट नीचे आ रहा है, शरह सूद कम हो रही है। जब शरह सूद कम होगी तो इसका मतलब है कि लोग बैंकों से पैसा निकालेंगे। जब वो बैंकों से पैसा निकालेंगे तो वो पैसे वो कहाँ पास करेंगे? रियल स्टेट में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस ऑलरेडी लग चुके हैं। तो रियल स्टेट में ब्लैक मनी और बाकी पैसा पास नहीं हो सकता है। इस वक्त दो ही एवेन्यूज बचे हैं, या तो आप उसको स्टॉक्स में लगा सकते हैं और या गोल्ड में लगा सकते हैं।
جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائسز روز بہ روز اوپر جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ڈالر کو کنٹرول کیا گیا ہے اسی طرح سے اب گولڈ کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جتنی بھی بلیک منی ہے وہ گولڈ میں لگائی جا سکتی ہے اور مافیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی معیشت ہے وہ نو ڈاؤٹ کی انفلیشن کم ہوئی ہے, پالیسی ریٹ بھی نیچے آ رہا ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی جیسا عنصر بھی کچھ نظر آتا ہے, کچھ معاملات میں اسٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے. جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام ہے وہ بھی شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. 25 تاریخ کو وزیر خزانہ صاحب بڑے اس پہ پور امید ہیں. کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کو اسٹیبلٹی دے دی جائے اور اس گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی آ جائے. اچھا میاں عمران صاحب, آئی پی پیز کا بڑا سنگین معاملہ ہے سر. آئی پی پیز کا اس وقت کچھ چیزیں رپورٹس ہو رہی ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا نقصان پہنچایا ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کو, اور جو اس وقت جو اس کو پلان کیا گیا تھا اور ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ تھے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہی پالیسی میکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ مذاق کھیلا جا رہا ہے, مذاق کیا جا رہا ہے, نو بڈی از سیریس آن دا گراؤنڈ, تو مجھے بتائیں اس وقت آئی پی پیز کو لے کر کتنا کرائسس ہم نے فیس کرنا ہے. اتنی مہنگی انرجی پاور پلانٹس لگائے گئے, ان کو لائسنس دیے گئے, این او سیز کیے گئے, اس کے بعد بھی اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ وہ ضرب لگانے کے مترادف ہے. جی دیکھیں, اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آئی پی پیز بنے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جو ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی ہیں, اس کی یہ سب سے بڑی وجہ مہنگی بجلی ہے, اور مہنگی بجلی کے پیچھے آئی پی پیز ہیں. اس وقت ایک اندازے کے مطابق جو ہمیں فیول کاسٹ پڑی ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ $9 ہے پر یونٹ, اور اگر ہم باقی سب ٹیکسز میں ملا دیے گئے تو یہ تقریباً کوئی $25 سے $28 پر یونٹ بنتی ہے. اس کے اوپر جتنے بھی پیسے ہیں وہ آئی پی پیز کے ہیں, یعنی کہ ہم آئی پی پیز کو یہ پیسے دے رہے ہیں اور وہ ہمیں کہیں کی بجلی پیدا کر کے دے رہے ہیں, اور بجلی پیدا نہیں بھی کر رہی ہیں تب بھی ہمیں یہ پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان میں کسی بھی ایشو پر سب سے زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے تو وہ آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز ہیں جن کو فوری ختم ہونا چاہیے. کچھ کام ہونے کی امید ہے کیونکہ آئی پی پی سے جو بات ہوئی ہے, ابھی جو حالیہ اطلاعات آئی ہیں اور جو ان سے ڈسکشنز ہوئی ہیں, عمران صاحب وہ کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کون ختم کرے گا سر؟ آدھے سے زیادہ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, وہی ان کی کمپنیز چل رہی ہیں, تو کون اس پہ بات کرے گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آگے سے زیادہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر پبلک پریشر آئے گا, جیسے کچھ سیاسی جماعتیں اور بزنس کمیونٹی اس وقت متحرک ہیں, اگر یہ پبلک پریشر آئے گا تو یہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, کیونکہ اس میں حکومت کو ڈبل بینیفٹ ہو سکتا ہے. اگر یہ آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز میں کمی کروا لیتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل گین بھی ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل گین جو ہے وہ حکومت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, تو شاید اس کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور ان کو کسی اور طرح کسی اور معاملے میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ان کی جو فائنینشیل لاسز ان کو ہوں گے, لاسز تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کو فائنینشیلی کسی اور سیکٹر میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. اچھا میاں عمران صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, میاں عمران صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے محمد اکمل صاحب, اپنے اکانومسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں, ان سے بھی ان کی آپ کی رائے لیتے ہیں. اکمل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت میاں عمران صاحب موجود ہیں, وہ بھی ایک بہت اچھا موقف, مثبت موقف پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اکانومی کرائسس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. سر ہمارا سوال اس وقت یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے گزشتہ 2-3 ماہ سے ڈسکس ہو رہا ہے, اور اب جو ہم اس پہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہتر نظر نہیں آ رہے معاملات, کیونکہ کیپیسٹی چارجز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک عام آدمی اور جو خاص طور پہ کاروباری طبقہ ہے وہ بڑا پریشان ہے, تو کیسے معاملات بہتر ہوں گے اور جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا سر؟ آئی پی پیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا ٹوٹل پاور سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہمارے بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ ویسے ہی کمپیٹیٹیو نہیں ہے, اور انڈسٹری جو ہے وہ مارکیٹ میں مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے, انٹرنیشنلی ہو یا لوکلی ہو. تو اس حوالے سے اگر فردر ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ
امپیکٹ ہے وہ IPPs کا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی چوری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لائن لاسز جو ہے وہ بڑا ایشو ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن لائن کی کیپیسٹی ہے، اور ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ ہے۔ تو یہ 15,000 کا جو ڈفرینس ہے کہ 15,000 میگا واٹ بجلی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، بٹ ہم اس کو وہ آگے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہمارے پاس وہ لائنز وغیرہ یا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو IPPs اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے سفید ہاتھی اکانومی کے لیے بنے ہوئے، کہ اس کو حکومت نے پیسے دینے ہی دینے ہیں 60%، چاہے وہ بجلی پروڈیوس کریں یا نہ کریں۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی وہ IMF کے کہنے پہ وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں یا بجلی چوری کے چارجز ہیں یا دیگر جو بھی چھپے ہوئے ہڈن چارجز جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں انبیڈ کر کے پبلک کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اور آپ کے سامنے آج کل جو ہے وہ ریٹ تقریباً 65 روپے یونٹ تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ اب 65 روپے یونٹ پہ انڈسٹری جو ہے وہ کس طریقے سے کمپیٹ کرے گی، یا کوئی گوڈز اینڈ سروسز جو پروڈیوس کرے گی وہ کس حد تک وہ مارکیٹ میں اس کو بیچنے کے قابل ہوگی۔ لوکلی اگر آپ دیکھیں تو ظاہر مہنگائی میں اضافے کا باعث بنے گی، انفلیشن جو ہے وہ ہوگا، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کو آرڈر ہی نہیں ملیں گے، کیونکہ برابر میں آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے اور ادر کنٹریز ہیں۔ تو بڑا مطلب وہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بڑی آپ یہ سمجھیں کہ نازک ہے، کہ IPPs جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ بھی تھوڑا بہت کم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہوں گے، تو اور زبردستی ان سے کم کروائے نہیں جا سکتے، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اور پھر WTA کا بھی ممبر ہے پاکستان، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ریاست نے یا حکومت نے، اس کو بیک تو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ انہی کی مہربانی ہے، اگر کچھ کر دیں IPPs والے، تو لگ تو رہا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی کر رہے ہیں، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے آگے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا میاں عمران صاحب، آپ کا کیا موقف ہے؟ جب یہ معاہدے ہو رہے تھے تو کسی سے کچھ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور ادارے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ان سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ جو معاہدے ہم کرنے جا رہے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں بڑا ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا؟ فیول کرائسس ویسے ہی ہمارے پاس ہے، انرجی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، آلٹرنیٹیوز پر ہم جا نہیں سکتے، پھر IMF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، تو سر جس کا دل چاہتا ہے وہ ڈیسیجنز لے لیتا ہے، پھر آگے قوم کو، تاجر لوگوں کو اور آپ کو اور ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ جو پرانے معاہدے تھے 92 93 والے، وہ معاہدے تو اپنا ٹائم مکمل کر چکے ہیں، وہ تو اب ختم ہو رہے ہیں۔ اصل معاہدے جو ہوئے ہیں وہ آپ کے 2013 میں جو معاہدے ہوئے، اس وقت جو حکومت تھی اس کے بعد 2/3 اکثریت تھی، اور اس وقت جو اپوزیشن تھی اس کی آواز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت یہ آواز اٹھائی گئی تھی، لیکن اس وقت بجلی کا کرائسس اتنا زیادہ پیدا کر دیا گیا تھا کہ بجلی ملک میں ہونا ہی سب سے بڑی نعمت سمجھا جا رہا تھا کہ کسی طرح کی بجلی لائی جائے۔ پہلے شارٹ فال کریٹ کیا گیا جان بوجھ کر، اس کے بعد IPPs کی شکل میں بجلی پیدا کی گئی، اور اس میں تمام سیکٹرز نے اپنا اپنا شیئر رکھا۔ جب تمام سیکٹرز نے اپنا شیئر رکھا، تمام جماعتوں نے اپنا شیئر رکھا، تو اس کے بعد یہ چیزیں زیادہ میڈیا پہ اچھالی نہیں جا سکی، تھوڑی دیر کے لیے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ضروری تھا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کو کم کرنا حکومت کے بھی فائدے میں ہے، اور بجلی کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ کم کر کے حکومت اس کو بآسانی کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی جو کمپنیز ہیں وہ بھی اتنا منافع کما چکی ہیں کہ جتنی ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی واپس لی جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جو IPPs ہیں جو اپنا منافع سے انویسٹمنٹ سے زیادہ منافع لے جا چکی ہیں، ان کے بھی منافع کم کیے جائیں گے، اور 5 IPPs میری جو اطلاعات ہیں وہ ایگری ہو بھی گئی ہیں کہ ہم اس کو کم کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوگا کہ IPPs اپنے رائٹ کو چھوڑیں گی۔ پہلے PTA کے دور میں بھی ان سے بات کر کے ان کو ڈالر ریٹ پہ فکس کیا گیا تھا، ان سے مذاکرات کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ معاہدے چینج نہیں ہو سکتے ہیں، یہ معاہدے چینج ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی رہے ہیں۔
اور یہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ایون کہ اگر ہم ملیشیا میں دیکھیں تو وہاں بھی آئی پی پیز کے معاہدے حکومت نے کینسل کر دیے تھے تاکہ عوام کو سستی بجلی دی جائے. تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے جس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ معاہدوں میں ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن عمران صاحب, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. محمد اکمل صاحب سے اس پہ موقف لیتے ہیں. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, کیا گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے پاس اتنی کیپیسٹی اور پوٹینشل ہے کہ وہ ریوائز پالیسی پر جا سکتے ہیں اور خود کو منوا سکتے ہیں کہ جی اس وقت عوام کے لیے تھوڑی بہت سہولت دی جائے, اور ہم انٹرنیشنل پرائسز بھی دیکھ رہے ہیں آئل کی کم ہو رہی ہیں, اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس پہ بھی میں آپ کا موقف چاہوں گا اکمل صاحب. دیکھیں, حکومت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی. دیر از اے ول, دیر از اے وے. حکومت کے پاس 500 طریقے ہوتے ہیں اور ایگریمنٹ میں اس قسم کی کلوزز وغیرہ ہوتی ہیں کہ انہی کو جو ہے نا انٹرپلیٹ کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا یہ انٹرنیشنل نارمز کے اگینسٹ میں ہے کہ ریاست نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو اور پھر بعد میں اس کو پورا نہ کرے, تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سر پاکستان میں سب چلتا ہے اکمل صاحب. پاکستان ہے تو آپ کو پتہ ہے پالیسیز ریوائز بھی ہو جاتی ہیں. نہیں, پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا نا. اب آئی پی پیز والے چاہے وہ ہمارے لوکل آئی پی پیز والے ہوں, اب 2013 میں جو لگے ہیں آئی پی پیز وہ تو چائنا کے لگے ہوئے ہیں. اب چائنا کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہ چائنا تو بڑا ریزرو ہوا ہے سابقہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے. تو اب چائنا کے اگر پاور پلانٹ کو یہ چائنا کو کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ, اب اس وقت ہم سب سے زیادہ مقروض بھی چائنا کے ہیں, چائنا ہی ہماری سب سے زیادہ مدد کر رہا ہے, اور چائنا کے ہی ہم پاور پلانٹ بند کر دیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. باقی رہ گئے جو لوکل ہیں ان میں تو ظاہر ہے پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے اور مختلف چیزیں, ان کو تو حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کر سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تھرو پراپر چینل دیکھا جائے تو دے ہیو رائٹ ٹو گو ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو گیا, یا جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس کا پاکستان ممبر ہے. تو اس طرح کے تجارتی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کا مطلب, اس سے پہلے آپ نے وہ ریکوڈک والے کیس میں بھی دیکھا ہوگا, وہاں پہ بھی تقریباً $20 بلین کا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جرمانہ لگا تھا. تو یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے کرنے والی ہوتی ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ 40% جو اصل میں جو آئی پی پیز ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے حکومت کے اپنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہی جو ہے وہ ان آئی پی پیز کو آپریٹ کر رہی ہے اور حکومت ہی جو ہے نا وہ کرے گی. تو اب جہاں پہ حکومت خود پارٹی ہے تو وہ تو اپنے ایگریمنٹ کو ریوائز کر سکتی ہے. اسی طریقے سے کچھ جو وہ بیچ میں پرائیویٹ انویسٹرز ہیں جو پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ ان کے ساتھ اگر نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں کافی حد تک پاسبلٹی ہے کہ آئی پی پی سے معاہدے نیگوشیٹ ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل جو آئی پی پیز ہیں یا دوسری آئی پی پیز ہیں جنہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہوئی اور ان کی انویسٹمنٹ واپس نہیں ہوئی, تو ان سے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ معاہدے ریکنسیڈر ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز کے جو ہیں یا حکومت کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں. اچھا اکمل صاحب, دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ کہ انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہے اس کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں. پاکستان ریزروز اگر کر لے تو میکسیمم فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم کیا اس میں اپنا بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو یہ سال ہے وہ بھی کلوز ہو جائے گا, اگلا جو کوارٹر دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑی بہت انفلیشن کے نمبرز کو کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو انفلیشن پوائنٹ آف ویو سے اور انرجی پوائنٹ آف ویو سے جو کروڈ ہے, خام تیل ہے, جو یہ سستا ہو رہا ہے, اس سے ہم کتنا بینیفیشری ہو سکتے ہیں سر؟ یہ ویسے آپ نے زبردست بات کی ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا نارملی اگر خرید کے ہمارے پاس اسٹور کرنے کی کیپیسٹی اس کی اگر نہیں بھی ہے تو ہم فیوچر میں جو ہے نا وہ اپنے سودے لاک کر سکتے ہیں. یعنی جو ہے وہ کہ ہم اگلے 1 مہینے 2 مہینے میں ایک سرٹن پرائس کے اوپر, اس کو فیوچر ٹریڈ ہم کہتے ہیں, تو فیوچر میں بھی جو ہے وہ یہ سودے کیے جا سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آئے گا کہ حکومت کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ پہلے ہی آؤٹ ہے. فائنینشیل جو اویلیبلٹی ہے ڈالرز کی یا فوریکس ریزروز کی, وہ حکومت کے پاس ویسے ہی کم ہے, شارٹ فال میں چل رہی ہے حکومت کرنٹ اکاؤنٹ کی اگر بات کی جائے. تو اس صورت حال میں فیوچر میں کروڈ آئل کو پرچیز کر کے اور اس کی پرائس کو لاک کرنا ہے تو بہت زبردست چیز, لیکن اس کا جو ہے وہ ہونا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے گا کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ
وہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا بہت اگر حکومت جو ہے وہ مارجن دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ فیول کی پرائسز جو ہے وہ یا فیول جو ہے وہ اس کو آپ لاک کر لیں فیوچر کی پرائس پہ اور حکومت آپ سے خریدے گی، تو اس صورت میں پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ اگر پرائیویٹ جو انویسٹرز اس میں انکلوڈ کر لیے جائیں تو وہ جو ہے وہ اس میں اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے خام تیل کی قیمت کافی اس وقت جو مارکیٹ ہے نیچے آئی ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے لانگ ٹرم میں تو اتنی نہیں رہے گی. ایوریج جو 80 سے $90 کے درمیان جو ہے نا یہ ہوتی ہے، تو اگلے 2-3 مہینے میں یہ پھر 90 کو کراس کر جائے گی. اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایڈوانس میں اگر ریزروز پرچیز کر لیے جاتے ہیں، حکومت کے پاس اگر نہیں ہے فائنینشیل کیپیسٹی تو پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے یہ اگر سودے کر لیتی ہے تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوگی. لاسٹ ٹائم بھی ہم ایک مرتبہ یہ موقع کھو چکے ہیں، اس وقت بھی پرائسز بڑی نیچے آئی تھی بالکل 2-3 سال پہلے، تو لیکن اس وقت بھی جو ہے نا سر وہ ہم 55 تک فیوچر گئی میں تھیں، مجھے یاد ہے 54 ہاں 55 کے آس پاس تھیں. ہاں تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہم سے غلطی یہی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے وہ فیوچر کے لیے لاک نہیں کروا سکے تھے. جیسے کہ میں نے بتایا پرابلم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہمارے پاس جو فنڈز کی اویلیبلٹی ہے فوریکس ریزروز کی حکومت کے پاس وہ نہیں ہے، تو کر نہیں سکتی ہے حکومت. بالکل البتہ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اگر تھوڑا دکھائیں اٹریکشن تو وہ کر سکتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں عمران احمد آپ کے وقت کا، محمد اکمل صاحب آپ کے وقت کا. آپ دونوں جو ہے وہ ماہرین ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ اپنا بہتر تجزیہ دے رہے تھے اور سچویشن دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان کی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور درست بات ہے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریزروز اتنے نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں حکومت فائنینشیل اسپیکٹ سے ہمیں بہت ویک نظر آتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹس پروگرامز اتنے نظر نہیں آ رہے، اور جو خاص طور پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو آپ کے اوورسیز کر رہے ہوتے ہیں، فارنرز کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروگرامز بھی ہمیں کم سے کم نظر آ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسرٹین سچویشن پریویل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو فارنر پلیئرز ہیں، جو بڑے جائنٹس ہیں، وہ ایک بار نہیں متعدد بار سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر انویسٹمنٹ کریں تو کس طرح سے کریں. پھر دوسری چیز آتی ہے شیورٹی. سی پیک آپ کے سامنے ناظرین جس طرح سے اس کا آغاز ہوا، اور کہیں نہ کہیں جو چائنیز اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بڑے سوال ہیں کہ سی پیک کی فارمیشن اور وہاں پر جو جس طرح سے بھی بنایا اس کو کیا وہ اس میں ڈیلے بھی ہوا، لیکن اس طرح سے ابھی آپریشنل نظر نہیں آتا جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ سچویشن ہے ہمارے اکانومی کی، لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹائم لگے گا اور چیزیں درست ہوں گی، اور اس میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، 25 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلٹی آنی ہے. پاکستان نے چلنا ہے، ہم چلیں نہ چلیں لیکن پاکستان نے اور ملک نے اور قوم نے ترقی کرنی ہے. ناظرین ہوپ فلی آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.